لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللہ جل جلالہ کا بڑا شکر ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں اپنے راستے میں قبول فرمایا اور دین کی مبارک محنت میں ہم سب کو جمنے کی توفیق عطا فرمائی. بڑی سعادت کی بات ہے. آپ حضرات اللہ کے راستے میں مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں. یہ معمولی نہیں، بہت بڑی سعادت ہے. اب ہماری قیمت بدل گئی ہے. مثلا آپ گھر میں تھیں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہتی تھیں تو ایک درخت اللہ تعالیٰ جنت میں لگا دیتے تھے. لیکن اب آپ میں سے جو بھی بی ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گی تو ایک نہیں بلکہ اس کے بدلے میں 49 کروڑ درخت اس کے جنت میں لگیں گے. اب یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے محبوب کے مبارک دین سے ہماری نسبت ہوئی تو اللہ نے کتنا سارا اس کا بدلہ ہمیں زیادہ جو ہے وہ عطا فرمایا. پھر آپ گھر میں تھیں، سر میں درد ہوتا تھا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے من صدع رأسہ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جس کے سر میں درد ہو جائے تو غفر لہ ما کان قبل ذالک، تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میری بندی میرے راستے میں نکلی، اس کے سر میں درد ہوا، تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دو. اب یہ قیمت ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو اللہ نے دیکھیں کتنا سارا ہمارے لیے نیکیوں کے خزانوں کے انبار لگا دیے ہیں. اب یہ یہاں پر آپ گھر میں ہوتی ہیں تو کئی مرتبہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، کبھی کسی کام کے لیے کبھی کسی کام کے لیے، لیکن اس کھڑے ہونے کی کوئی اتنی زیادہ قیمت اللہ کی نگاہوں میں نہیں ہے. اور اللہ کے راستے میں اب آپ نکلی ہیں، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موقف ساعۃ فی سبیل اللہ، کہ ایک عورت وہ ہے جو پوری رات بیت اللہ کے سامنے اور شب قدر میں کھڑی ہو کر اللہ کی عبادت کرتی رہی، اور دوسری عورت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر تھوڑی دیر کھڑی رہی. تو اللہ کے حبیب فرمارے موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر جو تھوڑی دیر کھڑی ہوئی ہے اللہ کو یہ عورت زیادہ پسند ہے اس عورت سے جو پوری رات بیت اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر عبادت کرتی رہی. اب دیکھیں یہاں کھڑے ہونے کی قیمت پڑ رہی ہے، ذکر کی قیمت پڑ رہی ہے، دوسرے اعمال کی قیمت پڑ رہی ہے. اب یہ سارے کا سارا اس لیے کہ ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کے ساتھ اللہ نے کر دی ہے. اب دیکھیں ہم سارے اس دنیا کے اندر مہمان ہیں اور ان قریب یہ جہان چھوڑ کر ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے، اور یہ سارے کا سارا نظام اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے دنیا کے اندر بنایا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لما خلق اللہ الجنہ، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اذهب فانظر الیہا، کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر جنت کا نظارہ کر کے آؤ. تو جبریل علیہ السلام چلے گئے اور جنت کو دیکھا، اس کے نظاروں کو دیکھا، وہاں کی نہریں، باغات، سب چیزیں دیکھیں. تو دیکھ کر آئے تو آ کر اللہ پاک سے کہنے لگے یا رب عزتک و جلالک، کہ اے اللہ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے لا یسمع بها احد الا دخلها، کہ جو آدمی بھی جو عورت بھی جنت کے بارے میں اگر سن لے گی نا کہ وہ اتنی پیاری ہے، ایسے باغات ہیں، ایسی نہریں ہیں، تو اس کی پوری کوشش ہوگی وہ کسی طرح جنت میں چلی جائے اور ہر وہ کام کرے گی جس کی وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فحفها بالمکارہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو
ڈھانپ دیا جنت کو مشقتوں کے ساتھ، عبادت کی مشقتیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، حج کرنا، یہ ساری کی ساری عبادات کی مشقتوں کی چادر ڈال دی کہ اگر یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب اللہ پاک نے دوبارہ فرمایا کہ جبریل جاؤ اور دوبارہ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ اب جبریل چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے کہ لقد خشیت اللہ یدخلھا احد، کہ یا اللہ اب تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شاید کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، کہ اتنا بڑا امتحان، عبادت کی مشقتیں اور یہ ساری چیزیں، تو اس کے بعد اگر جنت میں داخلہ ہوگا تو تب تو جنت کا داخلہ بڑا مشکل ہے۔ پھر اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا اور جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل جاؤ اور جا کر دوزخ کو دیکھ کے آؤ۔ تو جبریل گئے اور جا کر دوزخ کے انگارے، آگ، لپٹیں، عذابات کو دیکھا تو آ کر کہنے لگے یا رب عزتک و جلالک، اے اللہ مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے، لا یسمع بها احد فدخلها، جو مرد جو عورت اگر دوزخ کے بارے میں اس کو بتایا جائے کہ یہ اتنی خطرناک ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس کی وجہ سے اس کو دوزخ میں جانا پڑے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فحفھھا بالشہوات، پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے اوپر چادر ڈال دی گناہوں کی، کہ ٹی وی دیکھنا، گانے سننا، گناہوں کی لذتیں یہ ڈال دیں، اور کہا جبریل اب دیکھ کر آؤ۔ وہ جب گئے اور دیکھا، اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اتنی چکنی چادر ہے اور اتنی زیادہ پھسلنے والا راستہ ہے، اب جو اس پہ چلا وہ تو دوزخ میں جائے گا۔ تو آ کے کہنے لگے اے اللہ تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، لا یسمع بها احد، کہنے لگے لقد خشیت اللہ یبقى احد الا دخلها، کہ یا اللہ مجھے تو اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ شاید کوئی آدمی بھی ایسا نہیں بچے گا جو دوزخ میں نہ چلا جائے، کہ اتنا بڑا امتحان ہے۔ اب ہم سارے کے سارے اس دنیا میں جو رہ رہے ہیں یہ اس امتحان کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ان قریب یہ امتحان ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنے اپنے ٹھکانوں میں جانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنت والوں سے پوچھیں گے یا اہل الجنہ کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے جنت والو یہ بتاؤ تم دنیا میں کتنی دیر رہ کر آئے؟ تو وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، کہ یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے، اس سے زیادہ ہم نے نہیں گزارا، کیونکہ قیامت کا ایک دن قرآن پاک میں آتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ اب اس کے حساب سے ہماری 50-60 سال کی زندگی 2 منٹ ہی بنیں گے، تو وہ کہیں گے یا اللہ چند دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے نعم ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، کہ ارے تم تو بڑے اچھے رہے، تم تو بڑی اچھی رہیں، کہ ایک آدھ دن تھا تم نے اس میں مجھے راضی کیا اور محنت کی اور جنت کما کر آ گئے۔ اب اللہ فرمائیں گے نعمتی و رحمتی و کرامتی و جنتی، ایسا کرو اب میری ساری کی ساری مہمان نوازیاں اور میرا سارے کا سارا مہمان خانہ یہ تمہارے لیے ہے، جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں جا کر مزے کرو، تمہیں اب کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے۔ پھر اللہ دوزخ والوں سے پوچھیں گے یا اہل النار کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے دوزخ والو تم بتاؤ تم دنیا میں کتنی دیر رہ کر آئے؟ وہ بھی ظاہر انسان ہے یہیں رہے ہوں گے، وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعد یوم، کہ یا اللہ ہم بھی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کر آئے، زیادہ تو ہم نے بھی نہیں گزارا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعد یوم، ارے بدبختو تم نے بڑا برا سودا کیا، خود کہہ رہے ہو کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا، کیا تم تھوڑے سے وقت کے لیے بھی مجھے راضی نہ کر سکے؟ تھوڑا سا وقت بھی تم گناہوں سے صبر نہ کر سکے؟ اب اللہ فرمائیں گے لہم فیہا زفیر و شہیق، چلو اب چیخنا چلانا تمہارا مقدر ہے، ہمیشہ کے لیے تم دوزخ میں عذابوں کا اب شکار ہو جاؤ۔ اب ہم سارے کے سارے اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اپنا راستے کا تعین کرنا ہے۔ ہر عمل یا تو ہمیں دوزخ میں لے جا رہا ہے
یا ہمیں جنت میں لے جا رہا ہے۔ اب یہ ہم سب کو جھانکنا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم لوگ ایسا تو نہیں کہیں دوزخ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت جنت کے راستے پہ اللہ تعالیٰ ڈال دے۔ اب اس کے لیے اب ہم سب اس بیان کے اندر یہ مذاکرہ ہے، اب ہم سوچیں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے ہمیں یہ پورا جو جسم دیا ہے، یہ پورا جسم یا ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے بے چین ہے یا دوزخ میں لے جانے کے لیے مصروف ہے۔ اس جسم سے ہی ہمیں جنت دوزخ کے فیصلے کرنے ہیں۔ اب دیکھیں آنکھیں دو قسم کی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں پہلے تو ارشاد فرمایا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ تم میں سے ایک فریق ایسا ہے جو جنت میں جائے گا، ایک گروہ ایسا ہے جو دوزخ میں جائے گا۔ پھر اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہ دائیں ہاتھ والے وہ جنت میں ہیں، وہ اصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے وہ دوزخ میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو اس کا جنت والا ہے، دوسرا پہلو دوزخ والا ہے۔ اب دیکھیں آنکھیں جو ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، کچھ آنکھیں وہ ہیں جو جنت میں لے جاتی ہیں، اور کچھ آنکھیں ایسی ہیں جو انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہیں۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری آنکھیں جنت والی ہیں کہ دوزخ والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن ہر آنکھ جو ہے وہ رو رہی ہوگی، لیکن فرمایا الا عین بکت من خشیت اللہ، لیکن وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے دنیا میں روئی یہ قیامت والے دن نہیں روئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے، یہ جنت میں چلی جائے گی۔ اور فرمایا وعین ساہرۃ فی سبیل اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو جاگنے والی ہوگی یہ بھی نہیں روئے گی، اور یہ بھی جنت میں چلی جائے گی۔ اب یہ آنکھیں جن آنکھوں سے قرآن پڑھا جائے، حدیث میں آتا ہے من قرأ القرآن نظرا موتع ببصرہ، کہ جو دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھنے کا اہتمام کرے دیر تک اللہ اس کی آنکھوں سے اسے نفع اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، اس کی نظر ٹھیک رہتی ہے۔ اب جس آنکھ سے قرآن کی تلاوت ہو، جس آنکھ سے حلال دیکھا جائے، جس آنکھ کو جھکا لیا جائے غیر محرم کو دیکھ کر، یہ وہ آنکھ ہے جو جنت والی آنکھ ہے، یہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بیان میں انہوں نے حدیث سنائی، کہنے لگے قیامت والے دن ایک جنتی جنت میں جائے گا تو اسے ایک انار دیا جائے گا کھانے کے لیے، وہ اس انار کو توڑے گا تو اس میں سے ایک نور نکلے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نور ایک حور کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھ کر بڑا حیران پریشان، اور کہے گا کہ تو مجھے کس عمل کے بدلے میں ملی ہے؟ تو وہ حور اس سے کہے گی آپ ایک مرتبہ دنیا میں جا رہے تھے، اور گلی کے موڑ پر جب آپ مڑنے لگے تو اچانک سامنے سے غیر محرم عورت آ گئی، اور اس عورت کو دیکھتے ہی آپ نے اپنی نظر کو جھکا لیا تھا اللہ کے خوف سے۔ تو جس دن آپ نے اپنی نظر کو جھکایا تھا اسی دن اللہ نے میرا اور آپ کا نکاح کر دیا تھا۔ آج اس آنکھ کو اگر ہم اللہ کے خوف سے جھکانے والا بنائیں، حیا والا بنائیں، تو یہی آنکھ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اور انہی آنکھوں سے اگر ہم نے فلمیں دیکھیں، انہی آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھا، تو یہی وہ آنکھ ہے جو انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اب یہ ہم سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری آنکھ ہمیں دوزخ میں لے جانے والی ہو۔ اگر ایسا ہے تو آج ہی اللہ سے توبہ کریں، فکر مند ہو جائیں، اور کوشش کریں آئندہ اپنی نظروں کو ایسے جھکا دیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ان ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، نظروں کو جھکا لیں۔ اور فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے نبی ایمان والی عورتوں کو بھی کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں۔ اب دیکھیں جو عورت اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، غیر محرموں کے سامنے اپنے آپ کو نہ لائے، یہ وہ عورت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اب صحابہ بڑے پریشان، سوال کا کیا جواب دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں تھے، ان کو بھی سمجھ نہ آیا، وہ خاموشی سے گھر آ گئے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ بڑے پریشان ہیں؟ فرمانے لگے کہ تمہارے والد نے، حضور علیہ السلام نے سوال ایسا پوچھا، ہمیں اس کا جواب نہیں آ رہا۔
تو انہوں نے پوچھا کیا سوال ہے؟ کہ یہ پوچھا بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی لو یہ کون سا مشکل سوال ہے، آپ جا کر ابا جی کو بتا دو کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، یہ سب سے بہترین عورت ہے۔ حضرت علی صبح گئے، جا کر حضور کو بتایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جواب کس نے دیا؟ کہا جی آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا۔ تو اللہ کے نبی نے خوش ہو کے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ سب سے بہترین عورت ہے کہ جس پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ گھروں میں شرعی پردے کا ہم اہتمام کریں۔ اب شرعی پردہ کیا ہوتا ہے؟ شرعی پردہ کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے کہ جس کو ہم لوگ طے نہ کر سکیں۔ بہت سی عورتیں بیچاری پریشان رہتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شرعی پردے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت برقع پہن کے گھر میں رہنا پڑے گا اور ہر وقت اپنے آپ کو چھپا کر جرابے پہن کے رہنا پڑے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شرعی پردہ اتنا آسان ہے، جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ساری عورتیں کہیں گی لو یہ تو ہم ساری کر لیں گی، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شرعی پردہ آپ نے کرنا کن سے ہے۔ ہر وہ مرد جس سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہے، اور جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں بنتا۔ مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دادا ہے، نانا ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، سسر ہے، ان سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے ان سے پردہ بھی نہیں۔ اس کے علاوہ کزنوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چچا کا بیٹا، تایا کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، پھوپھی کا بیٹا، یہ سارے کزنوں کی جتنی قسمیں، ان سے پردہ ہے، یہ غیر محرم ہے۔ اسی طرح جو بہنوئی ہوتا ہے، بہن کا خاوند، اس سے بھی پردہ ہوگا۔ اسی طرح اپنے خالو سے بھی پردہ ہوگا، خالہ سے تو نہیں ہے، خالو سے پردہ ہوگا۔ اب یہ شرعی پردہ کرنا کیسے ہے؟ صرف 4 چیزوں کا نام پردہ ہے۔ اگر عورت 4 چیزوں کا گھر میں اہتمام کر لے تو سمجھ لیں آپ شرعی پردہ کر رہی ہیں۔ اور جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے وہاں پر اس کی تھوڑی دشواری پیش آتی ہے، لیکن بڑا آسان۔ سب سے پہلا کام عورت نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی غیر محرم مرد گھر میں داخل ہوا تو آپ کوشش کریں کہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیں، یعنی برقع نہیں پہننا، چہرہ دوسری طرف کر کے بیٹھ جائیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھتی ہیں آپ برتن دھو رہی ہیں اور روٹی پکا رہی ہیں، چہرہ دوسری طرف نہیں ہو سکتا اور وہ مرد سامنے آ کے بیٹھ گیا، تو پھر اپنے چہرے کے یعنی سر کے اوپر جو دوپٹہ لیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اپنے منہ کے اوپر ڈال لیں، جس کو ہم گھونگھٹ کہتے ہیں۔ وہ گھونگھٹ ڈال کر آپ کام کرتے رہیں۔ اب مرد کی ذمہ داری ہے وہ آپ کو نہ دیکھے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ پہلا کام یہ کرنا کہ کسی غیر محرم کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں آنے دینا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا نہیں ہے، یعنی اگر ایک کمرے میں وہ مرد ہے غیر محرم تو آپ وہاں نہ جائیں، اگر آپ بیٹھی ہیں تو اس کو وہاں نہ آنے دیں، آپ اٹھ کے باہر چلی جائیں۔ یہ دوسرا شرعی پردے کا حکم ہے کہ تنہائی میں کسی غیر محرم مرد کے ساتھ عورت نہیں بیٹھے گی۔ تیسرا کام یہ ہے کہ غیر محرم مرد سے ضرورت کے علاوہ کوئی گفتگو گھر میں عورت نہ کرے۔ ضرورت کی ساری گفتگو آپ کر سکتی ہیں، کھانا پینا، روٹی پر پوچھنی ہے، کوئی چابی، کپڑے لینے ہیں دیور نے، کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی حرج نہیں، شریعت بالکل اس سے منع نہیں کرتی۔ لیکن فضول باتیں جیسے ہنسی مذاق کرنا یا اور اس قسم کی کوئی لغویات میں لگنا، ان سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا، اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ غیر محرم مرد کے ساتھ کبھی بھی سفر نہیں کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ سفر میں وہ ہوں اور آپ ہوں اور کوئی نہ ہو۔ ہاں ساتھ دوسری مستورات ہیں تب تو گنجائش ہے، لیکن اس غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلے میں کوئی سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ 4 چیزوں کا نام شرعی پردہ ہے کہ غیر محرم مرد سے کے ساتھ سفر نہ کریں، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے نہیں، اس کے ساتھ فالتو گفتگو نہ کریں اور اس کے سامنے اپنے چہرے کو نہ کھولیں۔ اب دیکھو یہ کتنا آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ یہ کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ دنیا کی سب سے بہترین عورت بنیں گی، تو یہ ہماری آنکھ انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں۔ اب ہم دیکھیں
کان دو ہیں اور دو ہی قسم کے ہیں۔ کچھ کان ایسے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، اور ہمارے کان اگر ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمیں دوزخ میں لے جائیں۔ اگر کانوں سے تلاوت سنتی ہیں، نعت سنتی ہیں، سچ سنتی ہیں اور اچھی اچھی باتیں نصیحت کی سنتی ہیں تو یہ کان انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور اگر ان کانوں سے گانے سنتی ہیں، چغلی سنتی ہیں، غیبت سنتی ہیں تو یاد رکھیں یہی کان ہمیں دوزخ میں لے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گانا سننے والے کان ہیں قیامت والے دن ان میں سیسا پگھلا کر بھرا جائے گا۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو حضور علیہ السلام نے بانسری کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی تو حضور نے دوڑ لگا دی، تیز بھاگنے لگے تو آگے جا کر آپ نے کانوں سے انگلی نکال کر پوچھا، کانوں میں انگلی تھی، پوچھا عبداللہ آواز آ رہی ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے انگلی نکال دی اور فرمایا بعثت لکسر المزامیر، اے عبداللہ اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں گانے باجے کے آلات کو توڑ کر ختم کر دوں۔ اب جس نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد میوزک انسٹرومنٹس کو ختم کرنا تھا، آج اسی کی امتی اگر دن رات گانے سن کر اپنے کانوں سے اللہ کو ناراض کرتی رہے تو یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد احساس پیدا کرنا ہے۔ ہم سوچیں ایسا تو نہیں کہ کہیں ہمارے کان ہمیں دوزخ میں لے جائیں۔ جو کچھ پہلے غلطی ہوئی گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ بڑے کریم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، ہمیں معاف کر دیں گے۔ آئندہ نیت کر لیں کہ ان کانوں کو غلط استعمال نہیں کریں گے اور ان سے کبھی گانے وانے اس قسم کی چیزیں ہم نہیں سنیں گے۔ پھر اللہ نے ہمیں زبان دی ہے۔ اب یہ دیکھیں زبان ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کو دوزخ میں لے جاتی ہیں۔ اب جنت میں لے جانے والی زبان کون سی ہے؟ جس زبان سے تلاوت ہوگی، سچ بولا جائے گا، اچھی اچھی دین کی باتیں ہوں گی، تو یہ زبان وہ ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ اور اگر اس زبان سے ہم نے جھوٹ بولا، چغلی کی، غیبت کی، کسی کو گالی دی اور دل توڑنے والی باتیں کی تو یہی زبان خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں دوزخ میں لے نہ جائے۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان پکڑی اور زبان پکڑ کر فرمایا املک علیک لسانک، کہ تو اپنی زبان پہ قابو پا لے۔ یہ سب سے جامع نصیحت ہے کہ جس کی زبان محفوظ ہے اس کا پورا بدن محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ جسم کے سارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، کان وغیرہ، یہ سارے کے سارے زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کے لیے تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو ہماری بھی خیر نہیں۔ کیوں؟ دیکھیں اب چھوٹا بچہ ہے، وہ اگر کسی کو گالی دے تو گالی تو زبان سے دیتے ہیں نا، اور تھپڑ کہاں لگتا ہے؟ اس کے کان پہ، اس کی کمر پہ۔ تو قصور زبان کا ہوتا ہے، سزا باقی بدن کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اب یہی زبان ہے جو شرک کرتی ہے تو پورا جسم انسان کا دوزخ میں جلے گا۔ اس لیے زبان اگر ہماری غلط استعمال ہو گئی تو یہی زبان خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں دوزخ میں نہ لے جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن، فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے دیکھا ایک ایسے لوگ تھے لہم اظفار من نحاس، کہ ان کے بڑے بڑے ناخن تھے اور وہ ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے، اور یخمشون صدورہم ووجوہہم، اور ان لمبے لمبے ناخنوں سے وہ اپنے سینوں کو، اپنے چہروں کو نوچ کر اپنی بوٹیاں ادھیڑ کر پھینک رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا من ہؤلائی یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، کہ یا رسول اللہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اب یہی زبان اگر غیبت میں لگ گئی تو ہمیں دوزخ میں لے جائے گی، یہی زبان اگر جھوٹ بولنے میں لگ گئی تو یہ ہمیں دوزخ میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ الا اخبرکم باکبر الکبائر،
کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر فرمایا وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ایک دم حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک دم تکیے سے سیدھے ہوئے اور کہنے لگے وقول الزور 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 وقول الزور، کہتے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا کہا کہ حضور کا سانس بند ہونے لگ گیا، اور ہم نے کہا بس اب تو آپ بس کریں، ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ تو اتنی تحقیق سے اور اتنے اہتمام سے حضور نے ان کو فرمایا صحابہ کو کہ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اگر ہماری زبان جھوٹ بولنے کی عادی بن گئی تو یہی جھوٹ خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں دوزخ میں نہ لے جائے۔ تو اس لیے بھئی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زبان ہمیں کہیں دوزخ میں لے جانے والی تو نہیں بن گئی۔ اسی زبان سے خدا نہ خواستہ چغلی کی، دیکھیں اکثر یہ غیبت چغلیاں ٹیلی فون پر ہوتی ہیں۔ اگر بہو ہے تو وہ اپنی ماں کو فون کرتی ہے، ساری اپنی ساس کی باتیں، اپنی نندوں کی باتیں جو بتاتی ہے وہ غیبت ہی ہوتی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، ساس اپنی بیٹیوں کو لے کے بیٹھ کر اپنی بہو کی جو باتیں بتاتی ہے وہ سب غیبت ہوتی ہیں۔ نندیں اپنی بھابھیوں کی جو باتیں بھی دوسروں کو بتاتی ہیں وہ سب غیبت ہوتی ہیں، کیونکہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو بیان کرنا اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہم سب کو سوچنا ہے، ایسا تو نہیں کہ کہیں ہماری زبان ایسی ہو جو ہمیں دوزخ میں لے جانے والی بنے۔ اب یہ ہر ایک کو ہم میں سے اس بات کا پرکھنا اور اس کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زبان کے ذریعے سے جنت میں جانے والی بنیں اور دوزخ میں جانے والی نہ بن جائیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دل دیا ہے۔ اب دل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ دل ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایک وہ دل ہے جس کی وجہ سے ہم دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اب جنت والا دل کون سا ہے؟ جس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے ہوں، یہ وہ دل ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ اور اگر جس دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دوسروں کی نفرتیں ہیں، ایسا دل ہمیں دوزخ میں لے جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تمہاری شکلوں کو دیکھیں گے، نہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو دیکھیں گے کہ اگر مالدار ہے تو جنت میں چلی گئی، خوبصورت ہے تو جنت میں چلی گئی، نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ اگر تمہارے اعمال اور دل اچھا ہے تو پھر انشاءاللہ تم جنت میں، اگر دل برا ہوا تو یہی دل ہمیں دوزخ میں لے جائے گا۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت والے دن اللہ دلوں کو چیریں گے اور جو دل میں ہوگا اس پر فیصلے ہونے ہیں۔ اب ایسا نہ ہو قیامت میں ہمارا دل چیرا جائے اور اس میں مسلمانوں کی نفرتیں نکلیں، حسد نکلے، بغض نکلے، کینہ نکلے، یہ بہت بڑی خطرے کی باتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایسے ہی حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اب حسد کیا ہے؟ کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے، اچھا مکان دیکھ لیا، اچھا رہن سہن دیکھ لیا، اب ان سے جلنا شروع کر دینا کہ ان کے پاس ایسا کیوں ہے، ان کے پاس ایسا نہ رہے۔ کسی کا اچھا رشتہ ہو گیا اس پہ جلنا شروع کر دینا، نہیں، ہمیں تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے میرے رب، جس طرح تو نے میری فلاں بہن کو اچھا گھر دیا، اچھی چیزیں دیں، اچھے کپڑے دیے، اے اللہ اس کو بھی تو نے ہی دی ہیں، مجھے بھی تو اس کی طرح عطا فرما دے۔ یہ اچھی بات ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ تو حسد سے اپنے دل کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ ایسی ہمارے دل میں کسی کا بغض کینہ نہ ہو، کسی مسلمان کی نفرت دل میں نہ ہو۔ اکثر بہو ہوتی ہیں ان کے دلوں میں ساس کی نفرتیں، نندوں کی نفرتیں، اور بھابیاں
ہیں ان کے دلوں میں اپنی جو ہے وہ نندوں کی نفرتیں رکھ کر بیٹھی ہیں اور نندے بھابھیوں کی نفرتیں رکھ کے بیٹھی ہیں۔ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اپنے دل کو پاک کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں صاف دل کی قیمت پڑتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو صحت اجسامکم ونربت قلوبکم، اگر تمہارا بدن تو تندرست اور توانا ہو اور تمہارا دل یہ بیمار ہو، تو مطلب دل کا بیمار ہونا کیا ہے؟ یہی حسد بغض کینہ بیماریاں دل میں ہیں، لیکن بدن ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، تر و تازہ ہے، لیکن دل بیمار ہے، تو فرمایا لَكُنْتُمْ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ، تو یاد رکھنا تمہاری حیثیت اللہ کے ہاں گندگی کے کیڑے سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تو اندر کا بنا ہوا انسان پسند ہے۔ اب ہمارا دل اگر بگڑ گیا تو ہم بہت خطرے میں چلی جائیں گی، اور اس کی وجہ سے کہیں ہمیں دوزخ میں نہ جانا پڑ جائے۔ اس لیے اپنے دلوں کو جھانکتی رہیں، اپنے دلوں کو صاف کرتی رہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر دلوں کو زنگ اتارنے کی صورت کیا ہے؟ وما جلاؤها یا رسول اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا، اس سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ اب ہم اللہ کے راستے میں اسی لیے نکلی ہیں کہ تلاوت کریں، موت کی باتیں سنیں، آخرت کی باتیں کریں، تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے اور ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ اللہ کے حضور ہم کامیاب ہو کر پیش ہوں گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہی جنت میں جائے گا، وہی اللہ کو پسند آئے گا جس کا دل صاف ہوگا اور جس کا دل پاکیزہ ہوگا۔ اب پاکیزہ دل بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اب دیکھیں اسی طرح مال اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب کچھ مال ایسے ہیں جو جنت میں لے جائیں گے، اور کچھ مال ایسے ہیں جو انسان کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ اگر مال کو زکوٰۃ میں دیا، صدقہ دیا، غریبوں کی مدد کی، رشتہ داروں پہ خرچ کیا، مہمانوں پہ لگایا، تو یہ وہ مال ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک ایک روپیہ، حدیث میں آتا ہے کہ 1 روپیہ اللہ کے رستے میں لگا دیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ وہ کچھ عطا فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے اس کی دونوں دیواروں پر سونے کے پانی سے 3 لائنیں لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی لائن پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری لائن پہ لکھا تھا ما قدمنا وجدنا، کہ جو کچھ ہم نے مال خرچ کر کے آگے بھیجا آج ہم نے اس کا بدلہ پا لیا۔ وما اکلنا ربحنا، اور جو ہم دنیا میں کھا پی کے آئے وہ فائدے میں رہے، چلو اپنے کام تو آیا۔ وما خلفنا خسرنا، اور جو ہم دنیا میں چھوڑ آئے وہ بڑا نقصان کیا کہ وہ سارا دوسروں کے پاس چلا گیا، اپنے کام تو آیا نہیں۔ اور تیسری لائن پہ لکھا تھا امت مذنبۃ و رب غفور، کہ امت تو بڑی گناہ گار ہے لیکن ان کا رب بڑا بخشنے والا ہے۔ تو اب یہ مال اگر ہمارا صحیح استعمال ہوا تو انشاءاللہ یہ مال ہمیں جنت میں لے جائے گا، اور اگر ہم نے اس مال کو بدعتوں میں لگایا، رسومات میں لگایا، فضول خرچیوں میں لگایا، تو یہی مال خدا نہ خواستہ ہمیں دوزخ میں نہ لے جائے۔ اب دیکھو شادیوں پہ مایو، مہندی، سیرا بندیاں، پٹاخے، لائٹیں، کتنے بڑے بڑے خرچے لوگ کر رہے ہیں، اور یہ سارا فضول مال ہے جو نقصان میں جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے میرے حبیب آپ نے کبھی بھی تبذیر نہیں کرنی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ تبذیر کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اب تبذیر کسے کہتے ہیں؟ کہ مال کو وہاں خرچ کرنا جہاں ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اب یہ جتنا ہمارا پیسہ رسومات میں، بدعات میں، ان چیزوں میں لگتا ہے، یہ سارا تبذیر ہے، اور یہ مال ہمیں دوزخ میں لے جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ باقاعدہ پوچھیں گے من این اکتسبہ وفیما انفقہ،
ایک ایک انسان سے اللہ سوال کریں گے کہ بتاؤ تم نے مال کمایا کیسے اور خرچ کہاں پر کیا۔ اگر غلط کمایا تو بھی دوزخ میں، اگر صحیح کمایا لیکن استعمال غلط کیا تو بھی دوزخ میں جانا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں، پیسے جوڑ کے عمرہ کریں، اللہ کا گھر دیکھیں، حضور کا روزہ دیکھیں، پیسے جوڑ کے حج کریں، عمرے پہ چلے جائیں، پیسے جوڑ کر اللہ کا گھر بنائیں، مسجدیں، مدارس، دین والوں کی خدمتیں اور دین کے راستے میں لگانا، یہ وہ مال ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ اب اسی طرح انسان کی محنتیں بھی دو ہیں، ایک وہ محنت ہے جو جنت والی ہے، ایک وہ محنت ہے جو دوزخ والی ہے۔ اب جنت والی محنت کیا ہے؟ وہ محنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے، وہ تبلیغ والی مبارک محنت ہے کہ اگر ہم اس مبارک محنت میں لگ گئے تو اس مبارک محنت کی برکت سے دین ہماری زندگی میں آئے گا، اللہ اس دین کو پورے عالم میں زندہ فرمائیں گے، اور اگر ہماری برکت سے کسی کی اصلاح ہو گئی اور وہ دین پر چلنے والی بن گئی تو انشاءاللہ ہماری جنت میں جانے کے لیے وہ ایک عورت بھی کافی ہو جائے گی۔ اب یہ جو تبلیغ کا مبارک راستہ ہے، یہ وہ محنت ہے جو جنت والی محنت ہے، اور یہی وہ محنت ہے جس کی وجہ سے اللہ ہمیں نبیوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، اور اسی مبارک محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے لیے آسانیوں کو پیدا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں تبلیغ کی مبارک محنت، جس طرح نماز قرآن نے ہم پر فرض کی، روزہ قرآن نے ہم پہ فرض کیا، حج قرآن نے ہم پہ فرض کیا، اسی طرح تبلیغ بھی اللہ کے قرآن نے ہم پر فرض کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے میرے نبی ان امتیوں سے کہہ دیجئے کہ یہ تو میرا راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا یہی کام ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے، مرد مردوں میں تبلیغ کرتے ہیں، عورتیں عورتوں میں تبلیغ کریں گی۔ حضور کے زمانے میں ساری عورتیں ایسی تھیں کہ وہ اپنی دوسری کافر عورتوں کو دعوت دیتی، اسی طرح مسلمان عورتیں آپس میں سیکھنا سکھانا کرتی، تو یہ تبلیغ کا کام عورتوں نے اس زمانے میں بھی سنبھالا ہوا تھا۔ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا یہ کافروں کے گھروں میں جاتی اور ان کو جا کر دین کی دعوت دیتی ان کی عورتوں کو۔ وہ کہنے لگے بھی ان کے تو مردوں سے ہم تنگ آ گئے، اب ان کی عورتیں بھی تبلیغ کرنے لگ گئیں۔ انہوں نے ام شریک رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور اونٹ کے ساتھ باندھ دیا اور کہا ان کو دور صحرا میں چھوڑائیں گے، خود ہی گرمی سے بھوکی پیاسی وہاں مر جائیں گے۔ اب جاتے جاتے وہ ایک طرف بیٹھ گئے، جو مرد تھے کافر سائے کے اندر پانی وانی پی کے سو گئے۔ تو جب اٹھے تو انہوں نے سمجھا مرا گئی ہوں گی، تو دیکھا ام شریک بالکل ٹھیک ٹھاک اور پانی بھی ان کے قریب نیچے گرا ہوا۔ وہ کہنے لگے تم نے ہمارا پانی پیا؟ کہنے لگی نہیں۔ کہا پھر یہ کہاں سے آیا؟ فرمانے لگی انہوں نے سچ بات بتائی کہ اللہ نے آسمان سے ایک ڈول جنت کا اتارا، اس میں پانی تھا، میں نے وہ پیا، میری بھوک بھی چلی گئی، پیاس بھی چلی گئی اور ساری تھکاوٹ اللہ نے دور کر دی۔ یہ قصہ ہے، اور کچھ پانی نیچے گرا وہ یہ پڑا ہوا ہے۔ تو کافر کہنے لگے اگر اللہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کافر جو مارنے آئے تھے انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یوں اس زمانے میں صحابہ کی عورتیں بھی دین کی محنت کیا کرتی تھی۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے یہ مبارک محنت اللہ نے ہم میں چالو کر دی۔ اب دیکھیں گھر کے کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری بعد میں ہے، دین کا کام کرنا ہماری ذمہ داری پہلے ہے۔ اب عورتوں کی دو ذمہ داریاں ہیں، ایک تو خود یہ نیت کریں کہ ہم دوسری عورتوں کو انشاءاللہ ترغیب دے کے اللہ کے راستے میں نکالا کریں گی اور خود بھی نکلا کریں گی، اور دوسرا یہ نیت کر لیں کہ اپنے مردوں کو، بہن ہے تو اپنی بھائی کو ترغیب دیں، بیوی ہے تو اپنے خاوند کو ترغیب دے، بیٹی ہے تو اپنے باپ کو سمجھائے۔ یوں ہم اپنے مردوں کو بھی ترغیب دے کر انہیں اللہ کے راستے میں نکالیں اور ان کو بھی تبلیغ کی محنت میں لگائیں۔ اب جیسے آپ 3 دن کے لیے نکلی ہیں، اب نیت کریں اب ہر مہینے 3 دن 2 ماہ کے بعد لگایا کریں گی، اور جب 3 دن لگ جائیں اس کے بعد 15 دن لگائیں، جب 15 دن لگ جائیں پھر 40 دن لگائیں، جب 40 دن لگے پھر دوسرے ملکوں میں 3 مہینے کے لیے جا کر اللہ کے مبارک دین کی محنت کو ہم جا کر پھیلائیں۔